اتنی بار بار آنکھیں بھر کے آ رہی تھیں، مجھے وہ الفاظ جو ہیں وہ اس طرح سے میرے دل پہ ہٹ کیے ہیں کہ کسی نے مجھے اتنے اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے، اور میرا عمل کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں اس چیز پہ رو بھی رہی ہوں اور خوش بھی ہو رہی ہوں۔ کبھی کبھی ہمارا عمل رائی کے برابر بھی نہیں ہوتا، لیکن اس میں ہمیں بدل کروڑوں کا، لاکھوں کا ملتا ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کریں کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو کہ آپ کے چھوٹے سے عمل سے آپ کو ڈھیروں دعائیں ملی ہوں۔ کینیڈا میں کوئی بھی روڈ ٹرپ یا ڈاکٹر کا وزٹ ٹم ہارٹن کے بغیر اینڈ نہیں ہوتا۔ تو آج کا ناشتہ بھی پاکستان کے غریبوں والا ناشتہ ہے، باسی روٹی اور اس کے ساتھ آملیٹ اور چائے۔ یہ جو لائن ہے، دونوں لائنز کے بیچ میں سے لوگ گاڑیاں نکال کے لے جاتے تھے، لیکن یہاں السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی پیاری سی بات سے کہ عاجزی اختیار کریں، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر مت سمجھیں، کیونکہ آپ خاک ہیں اور خاک میں ہی جانا ہے۔ انسان کی تعریف وہ ہے جو آپ کے بارے میں دوسرے آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، یا جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، وہی سب سے بڑی بات ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کے ساتھ اپنا آج کا بہت ہی خوبصورت ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ باہر تھوڑا سا سنو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کس طرح سے چمک رہی ہے آئس کی طرح سے۔ مجھ سے کسی نے کویسچن کیا تھا کہ اس سنو کو صاف کرنا کیا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے۔ یہی ریزن ہے کہ وہ نیکسٹ ڈے اس طرح سے آئس بن جاتی ہے اور اتنی سلپری ہو جاتی ہے کہ کوئی اس کے اوپر واک نہیں کر سکتا۔ لائیو ویڈیو میں نے کی تھی جب سنو پڑ رہی تھی اور لوگ صاف کر رہے تھے، تو کسی نے مجھ سے لائیو ہی یہ کویسچن کیا تھا، اس کا میں آنسر کر رہی ہوں۔ اور مجھ سے کسی نے کمنٹ میں یہ بھی کویسچن کیا تھا، کیا یہاں پہ حشرات وغیرہ جیسے چھپکلی، کاکروچ، یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ جی ہاں، کاکروچ تو یہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کے بڑے بڑے لال بیگ نہیں، چھوٹے والے ہوتے ہیں۔ لیکن چھپکلی یہاں پہ نہیں ہوتی، اسپائڈر ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ جو سب سے مجھے اسکیری لگتا ہے، ایک سینٹا بیٹ ہوتا ہے، بالکل جیسے کن کھجورا ہوتا تھا پاکستان میں، اس طرح کی ایک چیز ہوتی ہے۔ دیکھنے میں تو بہت اسکیری لگتا ہے لیکن ڈینجرس نہیں ہوتا۔ تو آج کا ناشتہ بھی پاکستان کے غریبوں والا ناشتہ ہے، باسی روٹی اور اس کے ساتھ آملیٹ اور چائے۔ یہ میرا موسٹ فیورٹ ناشتہ ہے۔ اس کے بعد مجھے جانا تھا ڈاکٹر کے، اور ڈاکٹر کے جانے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ باہر کے حالات کچھ کس طرح کے ہیں۔ سردی ہے، اور سردی میں ہم اتنے بہادر ہیں کہ شلوار قمیض پہن کے بڑے مزے سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ عادت ہی اتنی بن جاتی ہے۔ اب یہ گاڑی پہ تو جو برف پڑی ہوئی تھی، اس کی تو صورت حال آپ کے سامنے ہے۔ جب اس کے وائپر چلائے تو یہ جمپ کر کے اوپر چلی گئی چھت پہ، اور چھت سے جمپ کر کے نیچے آ گئی۔ چلیں، آپ کی جو بہادر آپی ہے اس گاڑی میں بیٹھ کے ٹھٹر رہی تھی جتنی دیر یہ گرم نہیں ہوئی۔ جب گرم اچھی طرح سے ہو گئی تو پھر سردی لگنا ہٹ جاتی ہے، تو پھر ہم تھے رواں دواں ڈاکٹر کی طرف، اور جاتے ہوئے راستے کے نظارے بھی دیکھتے جائیں۔ آپ تھوڑے سے بادل ہوئے تھے اور بہت ہی مزے کے جو ہے نا وہ لگ رہے تھے، لیکن یہ صرف اندر میں۔ اگر آپ باہر کھڑے ہوں تو آپ ٹھٹر کے جو ہے نا آپ کی کلفی بن جائے۔ اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کہا تھا شیئر کرتی ہوں آج کا میں اپنا بہت ہی خوبصورت ایک بات جو میرے ساتھ ہوئی، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج مجھے اتنی دعائیں ملی ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور ایسی دعائیں کہ جس سے آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور کس چیز پہ؟ ایک چھوٹے سے ایکٹ پہ۔ ہمارا ایک چھوٹی سی چیز، چھوٹا سا رویہ سم ٹائم کسی کو اتنا خوش کر دیتا ہے، اتنی ہمیں وہ دعائیں دیتا ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کو دعائیں واقعی سچے دل سے کوئی دے رہا ہو تو اس کا تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ اس کی کتنی خوشی ہوتی ہے، اور وہ دعا اللہ کے ہاں کس مقام تک جاتی ہو کہ یہ بھی آپ خود اندازہ کریں کہ جب آپ کو کوئی دل سے دعا دے رہا ہوتا ہے تو وہ مجھے لگتا ہوتا ہے لگتی بھی ہے۔ یہ جاتے جاتے میں نے دیکھا کہ میک والوں نے ویجی برگر جو ہے یہ بھی نکال لیا ہے یہاں پہ، کیونکہ ایک صرف ویجیٹیرین لوگ ہی نہیں ہوتے، ایک ویگن بھی ہیں جو ویجیٹیرین سے بھی زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ دودھ وغیرہ بھی نہیں پیتے، اتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب ہم ملٹی کلچرل کنٹری میں رہتے ہیں تو وہاں پہ ایسی چیزیں تو پھر دیکھی جاتی ہیں۔ پاکستان سے تو ہوا ہے، لیکن پھر بھی جب جہاز اڑتا ہے، لینڈ کرتا ہے، اس کو تو فٹافٹ سے ہم کیپچر کر لیتے ہیں۔ میرا کیمرہ سم ٹائم فوگی ہو جاتا ہے بالکل جب ہم گلاس ونڈو کے پاس کر لیتے ہیں۔ ہلکی ہلکی فلورس پڑ رہی تھیں، بس جا رہی تھی، ساتھ میں ڈبل بس تھی، میں نے اس کو بھی تھوڑا سا ریکارڈ کیا کہ آپ دیکھیں کس طرح کی بسز ہیں، اور پیچھے ہمارے پنجابی باجی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان کی ٹریفک کا بھی تو ایک ولاگ شیئر کیا تھا نا، اس میں آپ کو دکھایا تھا کہ یہ جو لائن ہے، دونوں لائنز کے بیچ میں سے لوگ گاڑیاں نکال کے لے جاتے تھے،
لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ٹریفک جیم ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی اس لائن کے اندر جانے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ یہ موبائل جو وینس ہیں یہاں کے بہت اچھا ایک نیا ٹرینڈ ہے یہاں پہ، کہ یہ لوگ جاتے ہیں ٹرک لے کے اور فریش آپ کو باربیکیو پوڑی وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کے فنکشن پہ سرو کرتے ہیں، اور یہ زیادہ تر انڈین ہوتے ہیں، اس لیے پوڑی تو ٹھیک ہے لیکن دوسرا حلال نہیں ہوتا۔ اب ڈاکٹر کے جا کے ویٹ کر رہے تھے، لاسٹ اپوائنٹمنٹ تھی ہماری، میری کوشش ہوتی ہے کہ لاسٹ اپوائنٹمنٹ لے لوں، اس میں زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا، ورنہ تو ڈاکٹرز کے پاس اس طرح سے ہی کچھ صورتحال ہوتی ہے سم ٹائم، جیسے مینا بازار لگا ہے اس طرح کے ڈاکٹر کے آفس ہوتے ہیں، ساتھ میں ایک فارمیسی ضرور ہوتی ہے یہاں پہ۔ ڈاکٹر کے آفس میں آپ کو واش روم ملے گا، سٹنگ ایریا ہوتا ہے، اور اندر ڈاکٹر کے پاس 3-4 روم ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر 1 بائی 1 ہر روم میں خود چل کے جاتا ہے، پاکستان کی طرح سے نہیں ہے کہ ڈاکٹر بیٹھا ہے اور مریض چل چل کے جا رہے ہیں وہاں پہ۔ یہاں پہ ہوتا ہے کہ مریض روم میں بیٹھ جاتے ہیں اور ڈاکٹر ایک روم سے فارغ ہو کے پھر دوسرے میں آتا ہے، پھر تیسرے میں آتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ہربل جو ہیں حکیم بھی مل جائیں گے، یہ بھی ایک یہاں کی نیو چیز ہے۔ چائنیز کے تو بہت زیادہ یہ لوگ ہربل یوز کرتے ہیں، لیکن یہ انڈین تھی۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنا وہ ایکسپیرینس جس نے مجھے بہت ہی آج خوش کیا۔ میری امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور میں جب پاکستان گئی تھی ابھی ریسنٹلی، اور بلکہ اس سے پہلے بھی، میری ایک آنٹی ہیں، میرے ابو کی کزن ہے، فرسٹ کزن، اور میری امی کے ساتھ ان کی بہت دوستی تھی، دونوں ایک ہی اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھیں، اور بہت اچھا ان کا بہنوں کی طرح کا پیار تھا۔ میں اپنی امی کے حصے کا گفٹ ہمیشہ ان کے لیے لے کے جاتی ہوں۔ آج مجھے ان کی بیٹی نے بتایا، میری کزن نے، کہ آنٹی نے مجھے اتنی دعائیں دی ہیں، اتنی دعائیں دی ہیں، اور میری اتنی تعریف کی ہیں، انہوں نے کہا کہ کتنی پیاری بچی ہے، کہ وہ اس چیز کا ریکارڈ کرتی ہے کہ میری امی کی ان کے ساتھ دوستی تھی، بہن آپا تھا، اور وہ اسی میں میرے لیے جو ہے وہ گفٹ لے کے آتی ہے۔ جب انہوں نے مجھے ان کی دعاؤں کے بارے میں بتایا اور ان کے الفاظ کے بارے میں بتایا، اس وقت سے صبح سے میں جیسے میرا آنکھیں بھر بھر آ رہی ہیں، میں بار بار میں اس چیز پہ رو بھی رہی ہوں اور خوش بھی ہو رہی ہوں۔ کبھی کبھی ہمارا عمل رائی کے برابر بھی نہیں ہوتا، لیکن اس میں ہمیں بدل کروڑوں کا، لاکھوں کا ملتا ہے۔ اتنا خوبصورت یہ بدلہ ہوتا ہے، اتنا خوبصورت کہ اس کا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ میری کیا کیفیت تھی، کیا سچویشن تھی، کیا سوچ تھی میری صبح سے، کیوں میری اتنی بار بار آنکھیں بھر کے آ رہی تھیں۔ مجھے وہ الفاظ جو ہیں وہ اس طرح سے میرے دل پہ ہٹ کیے ہیں کہ کسی نے مجھے اتنے اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے، اور میرا عمل کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، میں نے تھوڑی سے جو تھوڑے سے ہمارے ہاں کی تھوڑی سی چیز ہوتی ہے، تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، لگائے ہیں، لیکن مجھے دعائیں ملی ہیں کروڑوں کی، اربوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توفیق دے کہ ہم ایسے چھوٹے چھوٹے عمل کرتے رہیں جس سے ہمیں دعائیں ملیں۔ دعائیں جو ہیں نا، وہ بزرگوں کی دعائیں ہمیں لینی چاہیے، ان سے ہماری زندگی میں بہت اچھی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے موقع آئے ہوں گے، آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کریں کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو کہ آپ کے چھوٹے سے عمل سے آپ کو ڈھیروں دعائیں ملی ہوں، آپ میرے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے یہ کمنٹ اور بھی بہت سارے لوگوں کو گائیڈ کریں گے۔ یہ اچھی بات ہوتی ہے، اچھی بات جو ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر ہمارے کسی عمل سے کسی اور کو عمل کی توفیق مل جائے، یا کوئی اور اپنے آپ کی اصلاح کر لے، یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کینیڈا میں کوئی بھی روڈ ٹرپ یا ڈاکٹر کا وزٹ ٹم ہارٹن کے بغیر اینڈ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ہمارا بھی آج کا دن ختم ہوا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔